بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ مولانا ناصر مدنی صاحب نے بیان ایک چھوڑا ہے کہ میں اہل حدیث نہیں کہلواتا اور میں یہ لفظ ختم کروانا چاہتا ہوں۔ اصل وہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، وہ نہیں ہے تو اس نے اظہار کر دیا کہ میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، جو علماء سوء ہیں، بے عمل مولوی ہیں، ان کے شر سے اللہ اس امت کو بچائے۔ بڑی تباہی پھر رہی ہے۔ نبی ایک یاد رکھیں، ایک ہے زنا کا فتنہ، فواحش کا فتنہ، شراب کا فتنہ، شباب کا فتنہ۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کر برے عالم کا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں انسان ان کو معیوب سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، لیکن شراب بدبودار چیز ہے، سگریٹ بدبودار چیز ہے، پی کر لوگ اپنے بچوں کے قریب نہیں جاتے، ماں کے قریب نہیں جاتے، پیاروں کے قریب نہیں جاتے کہ ہمارا عیب ان پر ظاہر نہ ہو جائے، ہم سے بو نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انسان کا جو ضمیر ہے وہ ان کو غلط سمجھتا ہے۔ لیکن جو ایک عالم برا عالم ہے کہ جو لوگوں کے اندر متعارف ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، وہ تو ایمان اور یقین اور لوگوں کا عمل تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے نا، لوگ فرد واحد کے عمل کو دوسروں پر بھی وہ لاگو کر دیتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہے، جو علماء حق ہیں وہ تو موجود ہی ہیں جی انشاءاللہ دوران تو رہے گا، وہ تو یہ ہے کہ سب کو ایک ہی قیامت کی صبح تک انشاءاللہ علماء حق رہیں گے۔ اور ایک اور جو چیز ہے، علماء حق کے خلاف شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ اس عالم سے خالص دین کو، دینداروں کو فائدہ دے رہا ہے، تو وہ ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا مشہور کرتے ہیں۔ فی زمانہ ہم نے دیکھا ہے جو علماء سوء ہیں لوگ ان کی اچھائیوں کو ذکر کرتے ہیں، اور جو علماء حق ہیں لوگ ان کی برائیوں کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ استاد محترم، سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اس کو اختلاف کیوں کہا؟ سنت اور حدیث دونوں ہم معنی ہیں۔ اہل حدیث اور اہل السنہ یہ مترادف لفظ ہیں، یہ مترادف لفظ ہیں۔ انگریز نے جب دینی جماعتوں کو رجسٹرڈ کرنے کی کوشش کی تو ایک ول جماعت رجسٹر اور ایک وا جماعت رجسٹر اور ایک اہل حدیث کے ساتھ رجسٹر، یہ فرق انگریز دور سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے حدیث اور اہل الحدیث اور اہل السنہ ہم معنی ہے، حدیث اور سنت بھی ہم معنی ہے۔